سن 1451 کا سال تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر ایک نوجوان بادشاہ جلوہ گر ہوا۔ یہ تھا سلطان محمد بن فاتح۔ عمر صرف 19 برس، مگر نگاہ میں ایسی روشنی، ایسی چمک کہ بڑے بڑے سردار بھی حیران رہ جاتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خواب جل رہا تھا، وہ خواب جس کا ذکر صدیوں پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، اور کیا ہی اچھا ہوگا وہ لشکر، اور کیا ہی اچھا ہوگا اس کا امیر۔ یہ بشارت ہی تھی جس نے سلطان محمد بن فاتح کے دل کو آگ بنا دیا تھا۔ درباری وزراء اور حتیٰ کہ دشمن بھی سمجھتے تھے کہ یہ خواب محض ایک جوانی کا جوش ہے، لیکن سلطان جانتے تھے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے چنے گئے ہیں۔ سلطان نے اپنی رعایا کو جمع کیا، اپنے سرداروں کو پکارا۔ توپ ساز، انجینئر، کاریگر سب ایک مقصد کے لیے دن رات محنت کرنے لگے۔ ایک ایسی توپ ڈھالی گئی جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا گولہ دیواروں کو لرزا دیتا، زمین کو ہلا دیتا۔ یہ توپ قسطنطنیہ کی مشہور دیواروں کو توڑنے کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ محلات میں چراغ راتوں کو بھی روشن رہتے۔ ایک طرف سپاہی اپنے گھوڑوں کو سدھاتے، تلواریں تیز کرتے، تیر اندازی کی مشق کرتے۔ دوسری طرف مسجدوں میں علماء اور مشائخ فوجیوں کو قرآن کی آیات سناتے، بشارتیں یاد دلاتے۔ ہر دل میں ایک ہی صدا تھی، یہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے، یہ موقع ہے تاریخ کو بدلنے کا۔ بہار کی ایک صبح لشکر تیار ہوا، ہزاروں گھوڑے صف در صف کھڑے تھے، پرچم آسمان کو چھو رہے تھے، ان پر کلمہ لکھا تھا۔ جب سلطان محمد بن فاتح نے گھوڑے پر سوار ہو کر قافلے کی قیادت کی تو فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین ہلتی، ڈھول اور نقاروں کی آواز سے آسمان کانپتا۔ پورا لشکر ایک ہی مقصد کے ساتھ بڑھ رہا تھا، قسطنطنیہ کی طرف۔ راستے میں گاؤں کے لوگ لشکر کو دیکھنے کے لیے نکل آتے، وہ سپاہیوں پر پھول نچھاور کرتے اور دعائیں دیتے۔ بچے ہاتھ ہلاتے، بوڑھے روتے اور کہتے اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ یہ منظر خود فوجیوں کے حوصلے کو بلند کرتا۔ بالآخر عثمانی لشکر قسطنطنیہ کے دروازوں تک پہنچا۔ شہر کی عظیم دیواریں جو 1000 برس سے دنیا کے سب سے مضبوط قلعے سمجھی جاتی تھیں، اب ان کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ دیواریں 3 تہوں پر مشتمل تھیں، پتھر کی اونچی فصیلیں، برج اور گہری خندقیں۔ دشمن کو یقین تھا کہ یہ دیواریں کسی بھی لشکر کو روک سکتی ہیں۔ محاصرہ شروع ہوا۔ پہلی بار عثمانی توپ نے گولہ داغا تو دھماکے کی آواز نے آسمان کو چیر دیا، زمین ہل گئی۔ قسطنطنیہ کے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، ان کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے۔ وہ دیواروں کے ٹکڑے زمین پر گرتے دیکھ رہے تھے، لیکن شہر کے محافظ اب بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ پانی گرم کر کے سپاہیوں پر پھینکتے، تیروں کی بارش کرتے اور جلتی لکڑیاں گراتے۔ ایک دن سلطان نے اپنے سرداروں کو بلایا اور ایک انوکھا حکم دیا کہ اگر ہم جہاز بندرگاہ سے راستے سے نہیں جا سکتے تو ہم انہیں خشکی پر سے گزاریں گے۔ سب حیران رہ گئے، لیکن حکم بجا لایا گیا۔ رات کی تاریکی میں مشعلوں کی روشنی کے ساتھ سپاہیوں نے لکڑی کے تختے بچھائے اور ان پر چکنائی مل دی۔ پھر جہازوں کو رسیوں سے باندھ کر پہاڑوں اور وادیوں سے کھینچنا شروع کیا۔ پہاڑوں پر جہاز کھینچنے کا منظر ایسا تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ صبح ہوئی تو بازنطینی سپاہیوں نے آنکھوں پر یقین نہ کیا، عثمانی جہاز ان کی بندرگاہ کے اندر موجود تھے۔ یہ قسطنطنیہ کے لیے موت کی گھنٹی تھی۔ اب لڑائی پہلے سے زیادہ شدید ہو گئی۔ دن کو توپیں گرجتیں، رات کو آگ کے شعلے آسمان کو چھو لیتے۔ سپاہی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جنگ میں اترتے اور دشمن فریادیں کرتا کہ یہ کون سا لشکر ہے جو تھکتا نہیں۔ ایک دن جنگ کے دوران سلطان محمد بن فاتح خود گھوڑے پر سوار لشکر کے بیچ آئے۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اے میرے غازیوں، یہ وہ لمحہ ہے جس کا وعدہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آگے بڑھو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ان کی آواز سپاہیوں کے دلوں میں بجلی کی مانند اتر گئی۔ ہر ایک سپاہی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر کار 29 مئی 1453 کا دن آیا۔ توپوں کی گھن گرج نے دیواروں کو چیر ڈالا۔ عثمانی فوج نعرہ تکبیر بلند کرتی ہوئی قلعے میں داخل ہوئی۔ گلیوں میں لڑائی شروع ہوئی، لیکن جلد ہی دشمن کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ایک عثمانی سپاہی نے قلعے پر چڑھ کر سب سے پہلے پرچم نصب کیا۔
وہ لمحہ ایسا تھا کہ زمین اور آسمان اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھے۔ شام ڈھلتے ہی شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ سلطان محمد بن فاتح فاتحانہ شان سے گھوڑے پر سوار شہر میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ایک عمیق سنجیدگی تھی۔ وہ جانتے تھے یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں بلکہ تاریخ کا موڑ ہے۔ وہ آیا صوفیہ کی طرف بڑھے، گھوڑے سے اترے اور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کے ہونٹوں پر لشکر کا کلمہ تھا۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ شہریوں کو امان دی جائے، کوئی ان کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ تھا ان کا عدل جو فتح کو اور عظیم بنا گیا۔ جلد ہی آیا صوفیہ جو صدیوں سے ایک عظیم گرجا تھا، اللہ کے گھر میں بدل دیا گیا۔ جب پہلی اذان وہاں گونجی تو پورا قسطنطنیہ لرز اٹھا۔ مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے جان لیا کہ وہ ایک ایسے لمحے کے گواہ ہیں جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ فتح کے بعد شہر کو لوٹا نہیں گیا بلکہ بازار آباد کیے گئے، گلیوں میں چراغ روشن کیے گئے اور مدارس قائم کیے گئے۔ قسطنطنیہ رفتہ رفتہ استنبول میں بدل گیا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں رہا بلکہ ایک تہذیب کا دل بن گیا۔ رات کو جب لشکر خاموش ہوا، سلطان محمد بن فاتح قلعے کی دیوار پر کھڑے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا میں سکون تھا لیکن ان کے دل میں لشکر کا طوفان۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ اسی لمحے تاریخ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے لکھ دیا، فاتح قسطنطنیہ کا فاتح۔